باقی اور کوئی ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ مطلب آپ سیاست میں اتنے سالوں سے ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ منتخب ہوئے نیشنل اسمبلی میں تب سے لے کے آج تک، بیکاز یہ اس کا لنک اس سوال سے بھی ہے کہ لوگ سیاست میں کیوں نہیں آتے ہیں، کیوں 60% لوگ پاکستان میں فار ایگزامپل ووٹ نہیں کاسٹ کرتے، بیکاز ان کا خیال ہے کہ اگر وہ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بیکاز انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے، اگر ان کا جو جس بندے کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اگر وہ الیکٹ بھی ہو جائے مگر پھر بھی کوئی افیکٹ اس کا نہیں آگے کوئی نکلے گا، کوئی کانسیکوینسی نہیں نکلے گا. تو آپ اگر اپنے پولیٹیکل کریئر میں دیکھیں کہ پہلی دفعہ جو آپ الیکٹ ہوئے اور لاسٹ ٹائم جب آپ الیکٹ ہوئے اس کے بیچ میں آپ کی اپنی کمیونٹی کے لیے، بیکاز آپ اسپیسیفکلی جو پاکستان میں کرسچنز ہیں ان کے لیے الیکٹ ہوئے، کیا پریکٹیکل اور کیا ریئل چینج آیا ہے ان کی زندگی میں کہ اگر ایک پاکستان میں اگر ایک کرسچن ہے کہ جی ہاں جی میں پالیٹکس میں اب انٹر ہونا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جی 6 سال کے 33 ایئرس کے اندر کرسچن کمیونٹی کی لائف میں جو پاکستان میں اسمال کمیونٹی ہے یہ چینج آیا ہے اور یہ بہتری ہوئی ہے، بیکاز یہ بیسک سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آج تک آپ کے پاس کوئی ایسا یعنی وہ کسوٹی نہیں ہے، ایسا کوئی آپ کے پاس آلہ نہیں ہے کہ جس سے آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو مطلب ہے کہ کسی نے یہ گول جو کیا ہے اس نے اچیو کیا یا نہیں کیا. نمبر 1 پہلے اس کے لیے یہی ہے ایک طریقہ جو آج آپ نے کیا ہے، یہ ماس کانٹیکٹ کے ذریعے آپ اس سے اس کی کامیابی اور اس کی جو اس کی سوچ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جب میں نے آغاز کیا تھا اس فیلڈ میں اس وقت لاہور شہر کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جھوٹ، نفرت اور تعصب کی جو ہوا تھی بہت زیادہ تھی. مثلا جو ایون ہوٹل جو تھے یعنی پارٹی ہوا یہ لواری ہوا شہر کے جو ہوٹل تھے وہاں پر کھانے پینے کے لیے بھی کرسچنس کے لیے چھوٹ تھی اور بہت سارے یعنی میں پریکٹیکلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسے شہر تھے کہ جہاں حماموں پر لکھا ہوتا کہ غیر مسلموں کا نہانا منع ہے. ایسی جگہ یعنی راول پنڈی کی میں بات بتا سکتا ہوں ٹوک الہی بخش کی کہ وہاں پر یعنی لکھا ہوتا ہے غیر مسلموں کا حمام میں جانا منع ہے. تو اس طرح کر کے یہ تعصب کی جو نفرتیں تھیں، ایک تو پہلی بات ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے ایک ایم این اے یا لیڈر جو ہوتا ہے لیڈر نے جو ہے وہ ایک ویژن دینا ہوتا ہے قوم کو. جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں انہوں نے لا بنانا ہوتا ہے. لا بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک پرسنٹیج ووٹ ہوتے ہیں جس سے لا میں امینڈمنٹ ہوتی ہے. تو ایک ایم این اے جو کوئی بھی کسی کا بن جائے اگر یعنی مائنورٹی کا بن جائے تو وہ لا میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتا. جیسے ابھی وہ اس وقت جو ابھی یہ ٹوری پارٹی ہے اس پارٹی کی وہ جو اپنا وہ جو ہاں اگر وہ وارسی اگر وہاں پر بن گئی ہے تو وہ ٹرینڈ نہیں چینج کر سکتی. وہ یعنی اس کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہے کہ وہ پالیسیز نہیں چینج کر سکے گی. لیکن یہ ہے کہ وہ چلو اس میں رسپیکٹ بنی ہے کہ انہوں نے ٹوری پارٹی نے ایک رسپیکٹ دی ہے مائنورٹی کی ایک خاتون پر بلیو کیا اعتماد کیا، یہ ایک اچھی فضا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے میرے گول اچیو کرنے کا پہلی بات تو کہ میرا گول کیا تھا. کویسچن یہ ہے کہ میں اس فیلڈ میں آیا کیوں تھا. مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانا آدمی آیا وہ بہت دولت کما رہا ہے، تو میں نے کہا اس کا ماٹو یہ ہوگا، اس کی مطلب اس نے اسی بیس پر الیکشن لڑا ہوگا، اس کے ذہن میں یہ ایجوکیشن یہ ہوگی کہ میں نے لوٹنا ہے لہٰذا وہ اپنا گول اچیو کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے کرنے تو اس سے اپنا گول. اب میرا گول ہے کہ اس کو پکڑنا ہے یا اس کو بےزتی کرنی ہے، وہ میرا گول ہے. یعنی وہ اپنا گول کریں ہم اپنا گول کریں. اچھا اب میرا یہ تھا کہ میں اس فیلڈ میں اس لیے آیا تھا کہ پہلے تو یہ کہ مجھے مائنورٹی اور میجورٹی سے لڑ پیدا کرنا ہے اور یہ جھوٹ اور نفرت اور تعصب کی جو دیواریں نے ختم کرنا ہے. میں کافی حد تک جو ہے وہ میں اس میں کامیابی کی ایک میں مثال دے سکتا ہوں کہ یہ کتاب ذرا یہ کتاب دیں اس کی بیسٹ جو ہے یعنی آپ تو کوئی آپ تو میں بیسٹ جو مجھے اچیو ہوا ہے جس کا میرے پاس سند کے طور پر ہے. آپ ڈاکٹر قدیر کو تو جانتے ہوں گے، آپ کے خیال میں وہ ٹھیک آدمی ہے؟ ٹھیک ہے اچھا کیونکہ پولیٹیشین کو آپ نہیں دیکھ کر سمجھتے تو چلے ڈاکٹر قدیر کے کیا دیں یہ ذرا پڑھ کے سنائے کوئی جس کی اونچی آواز میں
ذرا یہ ڈاکٹر قدیر کا ہے. ہاں چلو یہ ذرا My dear Mr. Chairman, ذرا اس طرف ذرا آ جائے تاکہ وہ آپ کی بننی اور یہ پوری دنیا میں آپ کی جانی آواز. My dear Mr. Chairman, it gives me immense pleasure to introduce you to a conscious soul dedicated to the cause of peace, harmony and tranquility on the globe, namely Julius Salek. A man of integrity, Salek's quest for carving the world a better place to live are not only commendable but by all means exemplary. His long struggle against tyranny, repression and against frequent violations of human rights, while on one hand strengthened the movement for the restoration of democracy in Pakistan, it also enabled many of us to have a better understanding of the plight of our people. Salek's crusade of making Pakistan a harmonious place for all communities, irrespective of the... In this regard, his merit earned him the coveted slot of a Minister of Population Planning and Welfare in the previous government of Mohtamma Benazir Bhutto. Salek has left no stone unturned to help the crippled humanity. But Salek's struggle goes far beyond the geographical boundaries. His voice was heard loud and clear whenever an act of hostility was committed against humanity, be it Bosnia, Kashmir, Palestine or even the Iran-Iraq war. In fact, he chose to celebrate Christmas with the war-ravaged Bosnians in 1994 instead of his near and dear ones in Pakistan, just to vote the world conscious against the atrocities committed against the unarmed people of the Balkans. The details of his achievements are well mentioned in his complete biodata, which is enclosed along with this letter. In light of this, I failed to find any other befitting candidate for the award of Nobel Peace Prize than Julius Salek, and thus I recommend to you his name for the kind consideration of the Nobel Peace Prize Committee. Yours, Dr. Abdul Qadir Khan. یہ آپ سکتا ہے. تو بہرحال مقصد یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے چیز کیا ہے کہ میں ایک مطلب ہے کہ میجورٹی کی طرف سے نامینیٹ ہوں نوبل پیس پرائز کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اس کے علاوہ یہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, ڈاکٹر صاحب کے علاوہ جو لیگل جن کا رائٹ بنتا تھا وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتی ہے, وہ جو پوری پارلیمنٹ کی جو یہ تو پرائم منسٹر ہوتی ہے, پرائم منسٹر اور ہے, لیڈر آف دی ہاؤس ہونا ایک الگ چیز ہے. یہ تو ایز اے پرائم منسٹر یہ ذرا پڑھیں ذرا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ کم از کم میسج جو ہے اب تک چلے جائے. جی ہاں بے نظیر کا پڑھیں. میرا خیال آپ کوئی کسی اور ڈفرینٹ دیں کسی اور کو پڑھنے کے لیے, تاکہ ہاں تاکہ ایک تو اپنی اسٹڈی کا بھی ذرا تھوڑا موقع, یہ اسٹڈی سمجھے ہو رہی ہے. ہاں چلیے ہاں پڑھے کوئی ہاں یہ پڑھے اور یہ آپ کے سارے دیکھیں گے آپ کے پاکستان کے لوگ, اس لیے. Dear Chairman, the flame of liberty shines brightest in the dark. Thus, for Julius Salek, General Zia's decade of dictatorship was his finest hour. While other individuals and parties struggled against military rule, Mr. Salek's was the loneliest path, for he fought not only for democracy, but for the rights of the minorities as well. Frequently jailed and beaten by the junta, he soldiered on despite the hardships he endured. Even after the restoration of democracy in Pakistan, Julius Salek has found many causes to espouse. He has visited Bosnia during the peak of that murderous civil war to pray for peace. His Peace Education Foundation of Pakistan is a hub of activity aimed at the promotion of peace and goodwill. With his elevation to federal minister, Mr. Salek is now well placed to protect the rights of the minorities, the weak and the downtrodden. Indeed, his concerns reflect this government's commitment to exploited sections of the population. Born in a modest Christian home in Lahore in 1948, Julius Salek has spent the last 20 years in his tireless crusade for peace and liberty. In particular, his courageous defense of the rights of Pakistani Christians highlighted their plight under Zia's harsh and benighted dictatorship. In one incident, he even burnt his belongings in public to dramatize the persecution of the Christian minority. For many Pakistanis, Julius Salek has become the nation's conscience, but his passion for peace transcends national frontiers. During the Iran-Iraq war, he undertook a long peace march, and he publicly appealed to the Iranian leaders to release American diplomats during the hostage crisis. Mr. Salek has consistently raised his voice to protest human rights violations wherever they occur. We can think of no worthier candidate for this year's Nobel Peace Prize, and as leader of the House, I have the honor to nominate Mr. Julius Salek for this year's award. تو یہ اچیو کیا کہ پاکستان نے 16 کروڑ لوگوں میں
اس وقت آفیشلی نامنیٹ. تو کہاں چھوت اور نفرت کے خلاف جنگ کرتا کرتا اب پوری دنیا میں مائنورٹی رائٹس کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہ حجاب کا ایشو جو ہے مسلم ایشو نہیں ہے. یہ ایک ہماری جو تہذیب تھی, جو اولڈ تہذیب تھی, حضرت مقدسہ مریم بھی حجاب پہنتی تھی. تو یہ نئی تہذیب نہیں ہے, یہ مشرقی تہذیب جو ہے یہ اس میں سارا کچھ آتا تھا.